السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے صرف تم کے 9 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر حنان عبیر کو لے کے آتا ہے لنچ کروانے۔ تبھی وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنی پسند کے بارے میں بتاؤ۔ عبیر ابھی بتانے ہی لگتی ہے کہ اتنی دیر میں حنان کو کال آ جاتی ہے سارہ کی۔ وہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، تبھی سارہ اسے کہتی ہے کہ میری امی میری شادی کرنے لگی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی جان لے لوں گی کیونکہ میں صرف آپ سے ہی محبت کرتی ہوں۔ جب حنان کو یہ باتیں پتہ لگتی ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور فوراً اٹھتا ہے اور عبیر کو کہتا ہے کہ ہمیں ابھی گھر جانا ہے، میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں نے وہاں جانا ہے۔ عبیر بیچاری خاموش ہو جاتی ہے اور وہاں سے آ جاتی ہے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو حنان بہت زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ تبھی عبیر کہتی ہے کہ آپ تو اپنی دوست کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں، میں بھی مرنا نہیں چاہتی، میری ماما بھی ہے۔ جسے سن کر حنان ذرا گاڑی کی سپیڈ سلو کرتا ہے اور وہ اسے گھر پہنچا دیتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کی دادی کہتی ہے آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے، آپ نے تو سارے دن کے لیے جانا تھا۔ تبھی عبیر کہتی ہے کہ آپ اپنے پوتے سے پوچھ لینا جب وہ گھر آئیں گے۔ تو اس کی دادی کہتی ہے وہ کہاں گیا، کہتی کہ تو یہی گئے کہ ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن مجھے پتا ہے وہ سارہ کے پاس گئے ہیں، اس کی کال آئی تھی، اور ویسے بھی میں ان سب معاملوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ یہ کہہ کے اوپر چلی جاتی ہیں۔ تبھی اس کی دادی پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ لڑکا ابھی بھی نہیں سدھرا۔ حنان جب سارہ کے گھر پہنچتا ہے تو ان کی میڈ سے اس کے کمرے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جب وہ کمرے میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کی امی سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اسے دیکھتے ہی روم سے باہر چلی جاتی ہیں۔ حنان سارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ایسے کون خودکشی کرتا ہے، پتہ ہے میں کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ تبھی سارہ اسے کہتی ہے آپ کو صرف اپنی مشکل نظر آ رہی ہے، آپ کو میرے بارے میں بالکل بھی خیال نہیں، میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا لیکن آپ نے ہمیشہ مجھے انتظار ہی کروایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی وہ جذبات میں آ کے اس کے گلے لگ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ میری خاطر اپنی بیوی کو چھوڑ دیں۔ جب حنان یہ بات سنتا ہے تو وہ ایک دم سکتے میں آ جاتا ہے اور وہ پیچھے ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کے آرام سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ باہر جاتا ہے تو اس کی امی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے، تمہاری اب شادی ہو گئی ہے، تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تبھی حنان کہتا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میری خودکشی کر رہی ہوں، میں سے رہا نہیں گیا، لیکن میں اب سوچ رہا ہوں مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آج کے بعد میں آپ لوگ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ چلا جاتا ہے۔ عبیر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے وہ سب باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے جو حنان نے اسے شادی سے پہلے سارہ کے بارے میں بتائی ہوتی ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن کیا کرے اس کی منگنی ہو گئی ہے، اسی لیے وہ اس سے شادی کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتا، میں اتنی دور یہاں پر ریجیکٹ ہونے آئی تھی، میری ماما نے بھی میری کس کے ساتھ شادی کر دی، لیکن خیر وہ چپ ہو جاتی ہے۔ جب حنان گھر پہنچتا ہے تو اس کی دادی کہتی ہے کہاں تھے، وہ کہتی ہے کہ تم سارہ کے پاس گئے تھے، تو حنان ہاں کر دیتا ہے کہ ہاں میں ان کے پاس گیا تھا۔ اس کی دادی کو بہت زیادہ غصہ لگتا ہے اور وہ کہتی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی اب شادی ہوگی اور آپ کی ایک بیوی بھی ہے، آپ اسے چھوڑ کے دوسری عورتوں کے پاس جا رہے ہیں۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ وہ خودکشی کر رہی تھی تو مجھے سنبھالا نہیں گیا اس لیے میں گیا۔ اس کی دادی کہہ رہی اس سے اب آپ کا کوئی رشتہ نہیں، آپ کو صرف عبیر کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس سے رشتہ نبھانا چاہیے۔ تبھی حنان کہتا ہے کہ میں اس سے رشتہ نبھا تو رہا ہوں۔ اس کی دادی کہتی ہے ایسے نبھاتے ہیں کہ فوراً کال آئی اور آپ چلے گئے۔ وہ عبیر کمرے میں انہیں جا کے دیکھیں۔ جب وہ کمرے میں جاتے ہیں تو عبیر سے سوری کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبھی عبیر کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ کو یہ سب شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، گھر والوں کے دباؤ میں آ کے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا یہ وقتی انکار سے اتنا تکلیف نہیں ہوگی جتنی اب ہو رہی ہے، اور ویسے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دونوں سے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم دونوں میں وہ نہیں آئے گی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تبھی عبیر اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ حنان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے مسلسل سارہ کا خیال آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ پہ قابو رکھتا ہے کہ سارہ نے مجھے تو کہہ دیا کہ اپنی بیوی تک کو چھوڑ دو۔ وہ چپ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر عمل آتی ہے ایک پب میں، تبھی اس کے پیچھے پیچھے حمزہ بھی آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ آؤ ہم کہیں بیٹھ کر کافی پیتے ہیں۔ عمل کہتی ہے تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئے۔ تبھی حمزہ بات کو ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تم بھی تو آ سکتی ہو۔ سارہ کی امی یہاں پر اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں اسے نہیں بلانا چاہیے تھا، اب وہ شادی شدہ ہے، منٹ منٹ میں اسے کال نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے آپ کی ایسی تربیت نہیں کی ہے،
اس سے تو آپ کی امیج ہی خراب ہوگی، اور اب اس کی شادی ہوگی، اور ہرگز ایسا نہ سوچنا کہ وہ اپنی شادی توڑ کے آپ کے پاس آ جائے تو میں اس کو آپ کی شادی کر دوں گی۔ میں نے بس فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کی شادی کروں گی، اور اب میں آپ کی ایک بات بھی نہیں سنوں گی، اور یہ غلط کام ہے، اور میں نے آپ کی تربیت ایسی نہیں کی۔ وہ یہ کہہ کے اٹھ کے چلی جاتی ہیں۔ تبھی سارا بھی چپ ہو جاتی ہے، اور اسے خیال آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس نے غلطی کی تھی، حنان کو بلا کے اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر حمزہ عمل کو مسلسل امپریس کرنے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تبھی عمل کہتی ہے تم تو بہت ہی دل پھینک انسان ہو۔ وہ کہتا ہے کہ بس خوبصورت لڑکیوں کے لیے۔ تبھی وہ اسے کہتا ہے کہ میں تو ابھی ایک اور خوبصورت لڑکی کا دل توڑ کر آ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کس کا؟ وہ بتاتی ہے کہ میرا کزن مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی، اسی لیے میں نے تو اسے ریجیکٹ کر دیا، لیکن تم مجھے اچھی لگی ہو، اور اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں پرپوز بھی کر دیتی ہوں۔ تبھی عمل کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ فاسٹ نہیں چل رہے۔ یہاں پر حنان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ سارا اسے یاد آ رہی ہوتی ہے، کتنی دیر میں اس کی نظر پڑتی ہے عبیر پہ۔ وہ اسے کہتا ہے کہ آ جاؤ نیچے، ہم دونوں واک کرتے ہیں۔ تبھی عبیر کہتی ہے میرا واک کرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ وہ کہتا ہے موسم اتنا اچھا، چلو ایسے کرتے ہیں ہم دونوں آپس میں باتیں کر لیں گے۔ عبیر سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کہاں میں اس کے ساتھ آ گئی، کیونکہ یہ تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتا۔ خیر وہ چپ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں آتی ہوں نیچے۔ یہاں پر حمزہ جب اسے اپنی پوری سٹوری بتا دیتا ہے تو عمل کہتی ہے تم تو بہت ہی انٹرسٹیڈ انسان ہو۔ تبھی حمزہ کہتا ہے بس دیکھ لو۔ یہاں پر دونوں نیچے آ جاتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سارا کا ذکر کرنا پسند نہیں ہے۔ عبیر کہتی نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، میں کون ہوتی ہوں آپ کو یہ سب کہنے والی۔ کہتا ہے حنان کہ کیا آپ کو اس سے جیلسی ہوتی ہے؟ کہتی پتہ نہیں۔ تبھی وہ دونوں آپس میں اپنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور حنان کہتا ہے کہ آج کے بعد میں اس کا ذکر نہیں کروں گا اور ہم صرف اپنی ہی باتیں کریں گے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے جب تم اس کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا؟ حنان اسے بتاتا ہے کہ اس کی والدہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب پلیز کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔